بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد ساجد، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی 24 نومبر کی کال اور اس کے بعد پاکستان میں بڑی ہنگامی صورتحال جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف مسلسل جو احتجاج کی تیاری کر رہی ہے اور اس کے لیے مختلف تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ٹاسک بھی دے دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے اہم ترین اپڈیٹ ہے جو اب تک پہنچانی ہے۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ تک فردر انفارمیشن پہنچا سکیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی کال اور تحریک انصاف کا ثوابی کا جلسہ اور اس کے بعد تحریک انصاف کا ہر ایک کارکن مسلسل جو ہے وہ متحرک ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ وہ چاہے پاکستان کا شہر ملتان ہو، چاہے وہ لاہور ہو، اور اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو عوامی نفرت ہے وہ بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب جو اسٹیبلشمنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پیغام دیا پشتون قوم کو کہ بھائی آپ کا یہ جو وسائل ہے، کیا آپ کو جائیدادیں یہ جو سارا کچھ ملا ہے آپ کو وراثت میں ملا ہے یا پھر آپ جہیز میں لے کے آئے ہیں؟ تو اس جملے نے پشتون قوم کے اندر مزید جو ہے وہ نفرت کو پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دونوں طرف سے جو ہے وہ مذاکرات کی طرف عمل کو بڑھنا چاہیے، ہم مذاکرات کے حامی ہیں۔ بہرحال تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے اس کو اس بیان نے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے، کیونکہ بلوچ قوم پہلے آپ سے ناراض ہے، کے پی کے کچھ لوگ تھے، لیکن اب جو آپ نے بیان دیا ہے، اب اس کے بعد تحریک انصاف کا احتجاج جو ہے اس کے اوپر آپ ایسا سمجھ لیں کہ تیل کی جلدی کے اوپر تیل ڈالنے کا کام کیا ہے اس نے۔ اب تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا یہ اجلاس ہوا جس میں مختلف لوگوں کو مختلف ٹاسک دیے گئے ہیں، جس میں خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے مختلف رہنماؤں کو مختلف ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ پنجاب کو لیڈ کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے۔ اب تک کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ سے شیئر کی جا رہی ہے کہ حماد اظہر صاحب پنجاب کو لیڈ کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے۔ جی ہاں، اور کے پی کے کو علامین گنڈا پور صاحب لیڈ کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے۔ یہ جو پنجاب اور کے پی کے کی ہم اگر بات کریں تو یہاں تو تحریک انصاف کی گرپ ہے۔ کے پی کے اندر آلریڈی تحریک انصاف کی حکومت ہے اور وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی مشینری اور سارے جو ادارے ہیں وہ اس وقت علامین گنڈا پور صاحب کے ماتحت ہیں۔ گنڈا پور کا مکمل وہاں پہ ہولڈ ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب گنڈا پور صاحب وہاں سے کتنے لوگوں کو نکال کے لاتی ہیں اور اس میں کتنے ایم این ایز ان کے شریک ہوتی ہیں، کتنے ایم پی ایز شریک ہوتے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ بیماری کا بہانہ کر کے چھپتے ہیں۔ یہ 24 نومبر کا جو احتجاج ہے یہ اس دن سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ کون شخص جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص ہے، کون شخص جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈبل گیمنگ کر رہا ہے، کون شخص جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ نہیں دے رہا، کون شخص ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ گیم کر رہا ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ودن 10 دن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سارا کچھ واضح ہو جائے گا۔ اگر کوئی تحریک انصاف کا رہنما جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں اگر احتجاج کے دوران یا احتجاج سے پہلے خاص طور پر اگر وہ اپنی گرفتاری دے دیتا ہے اور اس کے بعد وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر احتجاج ختم ہوتا ہے اس کے بعد اس کو رہا کر دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس بندے نے لیڈ نہیں کرنا تھا، اس بندے نے آلریڈی ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی گیم کر رکھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا وہ بندہ ہے جس نے کبھی بھی ان کے خلاف نہیں نکلنا۔ ایسا ہوا ہے تحریک انصاف کے ایسے لوگ ہوئے ہیں احتجاج سے پہلے وہ جو ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے رہے۔ احتجاج وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے کر نہیں سکتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور عمران خان صاحب کو وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے عوامی ووٹ بینک کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ گیم ڈالی کہ بھائی احتجاج سے پہلے آگے ہمیں ریڈ کرو، ہمیں اٹھا لو اور ہمیں جیل میں رکھنا، اور اس کے بعد جب احتجاج کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ ہمیں چھوڑ دینا، اس کے بعد ہم یہ بیانیاں بنائیں گے اور ہم جواز دیں گے کہ بھائی ہم تو جیل کے اندر تھے، ہمارے تو بس میں کچھ نہیں ہے، ہم تو جیل کے اندر تھے بھائی، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم آلریڈی کچھ کر ہی نہیں رہے۔
ہم کیا کرتے، ہمیں تو بند کر رکھا تھا، اور جب احتجاج ختم ہو جاتا تھا، ملتوی کا ہو جاتا تھا، تو پھر ان کو رہا کر دیا جاتا تھا، پھر وہ لوگ آ کے جوشیلے خطاب، جوشیلے بیانات، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو 24 نومبر کی کال کے بعد جو بڑے بڑے لوگ ہیں جی، ان کے سارا کچھ جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے کہ کون طریقے انصاف کا حامی ہے، کون عمران خان صاحب کی جو پیٹھ میں چھرا گھونپنے والا ہے، کس نے عمران خان صاحب کو چھوڑ کے جانا ہے، کس نے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اس کا فیصلہ 24 نومبر تک ہوگا۔ اب حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ پنجاب کو لیڈ کریں گے، یہ کور کمیٹی کا فیصلہ ہوا ہے، اور تحریک انصاف کی جو پنجاب کی قیادت ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سب سے زیادہ کراؤڈ، سب سے بڑا قافلہ پنجاب سے جو نکلے گا وہ میاں والی سے ہوگا۔ میاں والی کے لوگ عمران خان صاحب کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہوں گے، میاں والی کے لوگ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے۔ یہ تحریک انصاف کی قیادت نے دعویٰ کیا ہے۔ اب دعویٰ تو ہر سیاسی جماعت کرتی ہے، اگر آپ دیکھیں نواز شریف بھی یہ دعوے کیا کرتا تھا کہ میری کال کے اوپر پورا پاکستان نکل آئے گا، زرداری بھی یہ دعویٰ کرتا رہتا ہے، کوئی بلاول صاحب نے بھی کئی دعوے کیے ہیں، جب پی ڈی ایم جو لانگ مارچ لے کے آ رہی تھی کہ ہم جی یہ آخری لانگ مارچ ہوگا، مہنگائی مارچ ختم ہوگا، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ حکومت گر جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تحریک انصاف کے 2-3 لانگ مارچ آپ پہلے دیکھ لیں، لاسٹ ٹائم جو علی گنڈا پور صاحب لے کے آئے، یہ سارا کچھ پتہ چلتا تھا کہ بھائی یہ آخری لانگ مارچ ہے، اس کے بعد یا تو پھر تحریک انصاف ختم ہو جائے گی یا پھر یہ ظلم کا نظام ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جماعت اسلامی بھی اپنا دھرنا لے کے آئی، وہ اسلام آباد کے سڑکوں پر بیٹھے اور انہوں نے باتیں کی بہت ساری، اور اس کے بعد کیا ہوا وہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ جماعت اسلامی کے لوگ آئے، مطالبات ہو گیا جی، پھر واپس چلے گئے۔ وہ کہتے تھے پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے، بندے وہ ان کے ساتھ صرف 5000 تھے۔ تو یہ جو کریٹیکل سچویشن ہے کہ بھائی آپ لیڈ کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کب ہوگی۔ اب عوامی تعداد نے، نمبرز آف پیپل، یہ جو اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھائی کون کس کو شکست دے گا اور کس کی جیت ہوگی، کس کی ہار ہوگی۔ اور میرے نزدیک اگر تحریک انصاف کا یہ پلان جو وہ فیل ہو جاتا ہے، اگر تحریک انصاف اس کو پل نہیں کر پاتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب بیک فٹ پہ چلی جائے گی۔ مطلب جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آتے پھر تحریک انصاف بیک فٹ پہ ہوگی۔ تو عمران خان صاحب کو باہر لانے کے لیے عوام کا بہت زیادہ کراؤڈ کا نکلنا ضروری ہے۔ اب کراؤڈ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی رہائی کب ہوتی ہے، عمران خان صاحب کو کب رہا کیا جاتا ہے۔ اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ پاکستان کے کراؤڈ نے کرنا ہے، تحریک انصاف کی فین فالوئنگ نے کرنا ہے۔ حماد اظہر صاحب جو ہیں اب ان کو پنجاب حکومت کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ تحریک انصاف اگر اپنے لانگ مارچ کو کامیاب بنانا چاہتی ہے تو اس کے پاس صرف اور صرف ایک آپشن ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے آپ نے اپنے لوگوں کو گرفتار نہیں ہونے دینا، کچھ بھی ہو جائے آپ نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ احتجاج تک ان کو سیف جگہ پہ رکھنا ہے، اور یونٹی کی صورت میں آپ نے باہر نکلنا ہے۔ علی امین تو گرفتار نہیں ہو سکتے، کے پی کے کا کوئی بھی رہنما گرفتار نہیں ہوگا۔ حماد اظہر صاحب پنجاب کی پی ٹی آئی کی جتنی بھی قیادت ہے اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ پنجاب میں حکومت نون لیگ کی ہے۔ نون لیگ کی پوری کوشش ہوگی کہ بھائی کسی بھی طرح سے ہم قافلے جو ہیں وہ پنجاب سے نکلے ہی نہ اسلام آباد کی طرف، کیونکہ اگر یہ پنجاب سے اسلام آباد میں داخل ہو گئے پھر یہ قابو میں نہیں آئیں گے۔ تو حماد اظہر صاحب کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ وہ گرفتاری سے کس طرح بچتے ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کی جتنی بھی پنجاب کی قیادت ہے اس کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طرح سروائیو کر کے احتجاج تک جو ہے وہ اس میں لیڈ کرتے ہیں۔ یہ آنے والے وقت میں یہ ساری سچویشن واضح ہو جائے گی۔ ابھی جو کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت بڑا کراؤڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرے گا اور وہاں جا کے دھرنا ہوگا، اور یہ لانگ مارچ تحریک انصاف کا کامیاب ترین لانگ مارچ ہوگا، کہا یہ جا رہا ہے، لیکن آنے والے وقت میں سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب کی احتجاج تحریک انصاف کی کال کے حوالے سے اہم اپڈیٹ تھی جو اب تک شیئر کی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ تک فردر انفارمیشن پہنچا سکیں۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔